ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلام بھائیوں، محترم مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہمارا اسلام لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقدس عالی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں 1000 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے، وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام، اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ اس بشارت پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ درود پاک جہاں دکھوں سے، غموں سے ہمیں چھٹکارا دلاتا ہے، ہمارے دکھ غم اس کی بدولت دور ہوتے ہیں، دنیاوی طور پر ہمیں بہت اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہاں اخروی طور پر بہت بڑے انعامات کا بھی ذریعہ درود پاک کا وظیفہ ہے کہ جس کے لیے فرمایا کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھے گا، تو مطلب یعنی اس خوش نصیب آدمی کو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا اور وہ جنتی بھی بنے گا، جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ کریم مجھے آپ کو ہر روز 1000 مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہمارا اسلام، اس روح زمین میں مختلف ادیان اور مذاہب کے لوگ رہتے ہیں اور وہ اپنے اپنے تہذیب اعتقاد کے مطابق زندگیاں گزار رہے ہیں، لیکن خالق کائنات رب عز و جل کے نزدیک مقبول ترین جو دین ہے اس کا نام ہی اسلام ہے۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ارشاد فرمایا بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے، اسلام ہی دین ہے۔ اس کے علاوہ کوئی آدمی تلاش میں رہے اسلام کو چھوڑ کر، تو اس کا کچھ بھی رب قبول نہیں فرمائے گا۔ اب یہ رہتی دنیا تک اسلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی پیغام، آپ کی ہی سنت مبارکہ، آپ کے ہی ارشادات۔ قرآن فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ارشاد فرمایا اور جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ نے خود ارشاد فرما دیا کہ میں نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو پورا کر دیا ہے، کامل کر دیا اور اپنی نعمت کو پورا کیا ہے، اور تمہارے لیے دین کے طور پر اسلام کو پسند فرمایا ہے، اور یہی دین یعنی دین اسلام، یہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام وہ بھی دین اسلام پر تھے۔ پھر جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوگی، آپ دنیا کے اندر مبعوث ہو گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اب قیامت تک صرف اور صرف وہی دین یعنی دین اسلام ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی کسی طرف چاہے گا
تو اسے ہرگز نہ کامیابی نہ اس سے وہ قبول کیا جائے گا۔ مدینے کے کچھ یہود لوگوں نے کہا کہ ہمیں رسول کی اتباع ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمیں وہی پیغام دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے قرب حاصل کرو، اللہ سے محبت کرو۔ تو ہم تو پہلے سے ہی محبت کرتے ہیں، ہم تو پہلے سے ہی اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ارشاد فرمایا محبوب ان سے ارشاد فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ارشاد فرمایا فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، تم سے محبت فرمائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا، قرآن، احکامات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، یہی اب اسلام ہے اور قیامت تک اسی نے ہی رہنا ہے۔ اب سارے اسی ہی اسلام کے جو مبلغ اور داعی ہوں گے، اس اسلام کے زیر سایہ اپنی زندگیوں کو گزارنے والے، اس اسلام کو ماننے والے، اس پر عقیدہ رکھنے والے، ایمان رکھنے والے، وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ کال پہلے لیتے ہیں، اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ ایمان اور کفر کسے کہتے ہیں؟ تو برائے کرم اس کے حوالے سے ذرا وضاحت فرمائیے گا۔ ایمان اور کفر جو ہے وہ کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، ایمان جو ہے وہ اس کا لغتاً جو ایک معنی ہے وہ تو یہ ہے کہ کسی چیز کی تصدیق کرنا، کسی کو سچا جاننا، اور ایک اس کا معنی امن سے بھی ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ بنا لینا۔ چونکہ انسان جو ہے وہ ایمان لا کر اپنے آپ کو اللہ کے عذابات سے محفوظ کر لیتا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو ایسے تمام غلط اور باطل عقیدوں سے، نظریات سے اپنے آپ کو نکال کر اسلام لا کر، ایمان لا کر اپنے آپ کو ان باطل چیزوں سے بھی محفوظ بنا لیتا ہے، اس لیے اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاحاً یعنی ایمان کی شرعی تعریف یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ جو کچھ اللہ رب العالمین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کو سچا جاننا، ان پر ایمان لانا، ضروریات دین سب کی جو ہے وہ تصدیق کرنا، انہیں ماننا، یہ ایمان جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ اور ان ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنا، کسی ایک کو بھی جھٹلا دینا، تکذیب کر دینا، یہ کفر کہلاتا ہے۔ ضروریات دین مدنی کے ناظرین، یہ بہت ایک اہم چیز ہے اور ہمیں اس کو سمجھنا بھی چاہیے اور سیکھنا بھی چاہیے۔ ضروریات دین اس سے مراد وہ کہ جسے خاص و عام سب جو ہے وہ جانتے ہوں، اور یہاں عام سے مراد عام وہ لوگ نہیں کہ جو بالکل کوئی جنگلوں میں رہنے والے، جو کسی طرح کی دینی چیزوں کی جو ہے وہ انہیں معلومات نہیں، یہ اس سے مراد وہ عام نہیں، بلکہ عام سے مراد وہ ایسے افراد جو علماء کی صحبتوں میں بیٹھنے والے ہوں، خود تو عالم نہ ہوں لیکن علماء کی صحبت اختیار کر کر کے ان کے اندر ایسا جو ہے وہ نالج ہے، انہیں یہ علم حاصل ہے۔ آپ کہیں کہ ضرورت دین کون کون سی چیزیں ہیں، تو اللہ رب العالمین کو ایک ماننا، رب کی وحدانیت، رب کی توحید کا اعلان کرنا، ماننا، یہ ضروریات دین میں سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ اللہ نے ختم فرما دیا۔ اب آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نیا کوئی نبی نہیں آئے گا، اور معاذ اللہ جو شخص اس عقیدے کے اندر
کسی طرح کا بھی کوئی نئے نبی کا تصور پیش کرتا ہے، نئے نبی آنے کو مانتا ہے، کسی کے نبی ہونے کے بارے میں اقرار کرتا ہے، تو یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ ضروریت دین کے ایک اہم ترین مسئلے پر جو ہے وہ یہ انکار کرنے والا ہے۔ تو ضروریت دین، اللہ کو ایک ماننا، نبی پاک علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اسی طریقے سے نماز کی فرضیت، اسی طرح زکوٰۃ، یہ والے معاملات جو سارے یہ بھی مسلمانوں پر فرض، اور ان کی فرضیت کا ہی انکار کرنا یہ آدمی کو جو ہے وہ کافر بنا دے گا۔ تو یہ پوری ایک ضروریات دین کی بھی ایک فہرست ہے، اس میں علماء نے اس طرح بڑے آسان طریقے سے اس کی تفہیم کی ہے۔ میں چاہوں گا اس سلسلے میں آپ ضرور قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب جو ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، بہت پیاری، شاندار، لاجواب، اس موضوع پر اتنے سہل انداز سے اور اتنے اہم ترین موضوع اور ٹاپک کہ جس کے اوپر ہر عالم بھی جو ہے وہ اس پر بیان کرنا یا اس پر کتابیں لکھنا، یہ جو ہے وہ شاید کسی ایک ہی قدرت میں ایسا نہ ہو۔ یہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑا علمی ذخیرہ ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی یہ کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب۔ اس کو ضرور حاصل کریں، اور اس کے ابتدا سے ہی ایمان و کفر اور ضروریات دین اور ان چیزوں کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، ان کا انکار کرنے والے کے حکم کیا ہیں، ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ مدنی کے ناظرین، ایمان یہ بڑی انمول دولت ہے اور بہت بڑا خزانہ ہے، اور حقیقت میں وہی شخص کامیاب ہے کہ جو اس حالت میں ایمان لے کر دنیا سے رخصت ہو گیا، ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑی اہمیتوں کو روایات کے اندر بیان کیا گیا، اور ہمیں ان فتنوں کے بارے میں پہلے سے بتا دیا گیا کہ ان فتنوں کے آنے سے پہلے ہی نیک عمل کرو۔ کون سے فتنے ہیں؟ ارشاد فرمایا، جس میں آدمی صبحوں کے وقت مومن اور شام کے وقت کافر۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایسے بھی فتنے، اور آج ہم طرح طرح کے یہ فتنے اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی نیا فتنہ۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، پہلے تو لوگ اپنے آپ کو محفوظ بنا لیتے تھے کہ ہم جو ہے وہ ایسی فتنے والی جگہ سے ہجرت کر کے کسی اور جگہ چلے گئے، اس شہر سے دور ہو گئے، ایسے لوگوں کی صحبتوں سے دور ہو گئے، اور جو ان کے عقائد نظریات میں فرق ڈالیں ان کی صحبتوں سے دور ہو گئے اور اپنے آپ کو بچا لیا۔ لیکن اب سوشل میڈیا، ٹیلی ویژن، اخبارات، طرح طرح کی یعنی ہر اعتبار سے ایسے فتنے جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں کہ جو انسان کے دین کے لیے اور دین کو بچانے کے لیے جو ہے وہ بڑے بہت مشکل ترین معاملے میں ان چیزوں نے جو ہے وہ ہمیں داخل کر لیا ہے۔ اب کیسے ایسے فتنوں سے بچا جائے؟ ایسے فتنوں سے ہم تبھی بچ سکتے ہیں جب ہم واقعی اپنے دین کے حوالے سے بڑے سنجیدہ ہوں، اور ہمیں اس کا احساس ہو کہ ایمان یہ بہت بڑی عظیم دولت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی کی باتوں میں آ کر گمراہیت کی طرف، میں کسی کی باتوں میں آ کر وہیں ایمان کا وہ نور چھوڑ کر دوبارہ کہیں معاذ اللہ ان تاریکیوں میں نہ بھٹک جاؤں کہ جس سے نکالنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے اور آپ دنیا کے اندر جو ہے وہ جلوہ گر ہوئے۔ تو مدشن کے ناظرین، اپنے آپ کو ان تمام فتنوں سے بچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ روایتیں یقین کیجئے آدمی اس کو پڑھتا ہے تو اس کی ایک کیفیت جو ہے وہ آپ ذرا اندازہ کیجئے اس روایت سے۔ آپ دیکھیے کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ بنی آدم جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو مومن پیدا ہوئے اور مومن ہی رہے، مومن ہی دنیا سے چلے گئے۔ بعض ایسے ہیں کہ حالت کفر میں پیدا ہوئے اور کافر ہی رہے اور دنیا سے کفر کی حالت میں ہی چلے گئے۔ بعض وہ ہوں گے کہ جو مومن پیدا ہوئے، رہتے رہے، اپنی مومنانہ زندگی گزارتے رہے، لیکن خاتمہ جو ہے وہ کفر پر ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور بعض
بالکل اس کے الٹ، یعنی کفر کے اندر تو پیدا ہوئے، کفریہ زندگی گزارتے رہے، پھر بالآخر جو ہے وہ مومن ہو کر ان کا دنیا سے خاتمہ ہوا۔ اب یہ 4 طرح کے افراد کو یہاں بیان کیا گیا، مومن پیدا ہونا، مومن چلا جانا، ایک کافر ہے اور پھر گیا بھی دنیا سے کفر کی حالت میں۔ لیکن آگے جن چیزوں کو بیان کیا گیا نا کہ کوئی شخص مومن ہے، مومنانہ زندگی تو گزار رہا ہے، لیکن آگے جا کر ایسے معاملات ہوئے کہ وہ آدمی جو ہے وہ معاذ اللہ کفر کی حالت میں دنیا سے جو ہے وہ چلا جائے۔ تو یہ ہمیں اس طور پر یہ حدیث پاک ہمارے لیے بہت بڑا خزانہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا۔ روایتوں میں کیا کہا گیا کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس وقت شیطان مختلف رشتہ داروں کے روپ میں آ کر طرح طرح سے اس کو ورگلاتا ہے اور اس کو ایمان سے پھیرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کامیاب وہی ہے جو اللہ پر ایسے ایمان لائے۔ قرآن فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت اختیار کی، ٹھہرے رہے اس پر، اپنے عقائد، نظریات، سب کچھ، یعنی جمیع اعتبار سے جو دین اسلام کے معاملات ہیں وہ سب انہوں نے تقاضے ایمانیات کے حوالے سے وہ پورے رکھے، کوئی بھی ایسی ضروریت دینی کے معاملے کا انکار نہ کیا، اور کسی ایک کا بھی انکار کرنا یہ انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ تو کہا، ارشاد فرمایا اللہ ہمارا رب، پھر اس پر ٹھہرے رہے، مستقیم رہے، اور کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوں گے، اور کیا ان کو خوشخبریاں دیں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ فرشتے ان پر نازل ہو کہیں گے کہ تمہیں خوف نہیں، اور نہ گھبراؤ، نہ ڈرو، نہ گھبراؤ، اور خوشخبری ان کو دیں گے، کس چیز کی؟ کہ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور فرشتے کیا کہیں گے؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ فرشتے کہیں گے ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی، آخرت میں بھی تمہارے ساتھی، اور آخرت میں کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یہ اب جنت کی جو عظیم نعمتیں ہیں تمہیں، جو تمہارا جی چاہے، جو تمہارا جی چاہے وہ تمہارے لیے ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہ بھی سب کچھ جس کا تم سے وعدہ ہوا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ اللہ غفور الرحیم کی طرف سے یہ تمہاری مہمان نوازی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ تمہاری مہمانی ہے۔ کتنے عظیم انعامات ہیں ان مومنوں کے لیے جو مستقیم رہے اور اس پر ٹھہرے رہے، اور پھر اس کے بعد اسی حالت میں، ایمان کی حالت میں دنیا سے جو ہے وہ چلے گئے، ایمان کی حالت میں ان کا جو ہے وہ خاتمہ ہوا، ان کے لیے بہت بڑے عظیم انعامات ہیں۔ جی ایک اور کالز کی طرف جو ہے وہ کال کی طرف جاتے ہیں۔ جی فرمائیں۔ حضور میرا نام محمد بلال رضا عطاری ہے، میں جنگ سٹی سے عرض کر رہا ہوں۔ مولانا شفیق عطاری صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ تقدیر کا کیا مطلب ہے اور تقدیر کی کتنی اقسام ہیں، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں۔ جزاک اللہ خیر، بحساب مغفرت کی دعا کا ملتجی۔ آمین۔ ایک اور کال دے دیں۔ ماشاءاللہ سلسلہ مفتی صاحب بہت اچھا لے کے چل رہے ہیں۔ مفتی صاحب آپ سے سوال عرض یہ ہے کہ بعض لوگ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکتے ہیں، ایسوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ برائے کرم اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں۔ ماشاءاللہ، آپ حضرات کی دلچسپی اللہ کریم قبول فرمائے۔ جی ایک بھائی جو دوسرے ہمارے جو ہے وہ سوال کر رہے ہیں، کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکنا یہ کیسا ہے؟ دیکھیں، کعبہ یہ ہمارا قبلہ ہے، اور اس کے بہت سے آداب
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے۔ ان میں سے بعض آداب تو ایسے ہیں کہ ان کا خیال رکھنا اس قدر لازم ہے کہ اگر آدمی نہ خیال رکھے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اور جیسے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے اپنی حاجتوں کو، حاجت سے فارغ ہونا، قضاء حاجت کرنا، کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے یا پیٹھ کر کے بول و براز کے سلسلہ جو ہے پیشاب وغیرہ کرنا، یہ بالکل شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس کی تو بہت سختی سے جو ہے وہ ممانعت ہمیں فرمائی گئی ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کا بھی بعض اوقات خیال نہیں کرتے، یا گھروں کے اندر اپنے WC یا کموڈ وغیرہ بھی اس کیفیت کے ساتھ، اس حالت کے ساتھ کہ ان کے منہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو رہے ہیں یا پیٹھ قبلے کی طرف ہو رہی ہو، تو بالکل یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اس کا بالکل خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ، اور بہت چھوٹے بچوں کو بھی جب اس طرح کے معاملات ہوں تو ان میں ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا، دینی ان احکامات کا، یہ بہت ضروری اور اہم ہے۔ بعض آداب وہ ہیں کہ جن میں شریعت نے اس کا حکم دیا ہے، لیکن پہلے کے بنسبت ان کے احکامات میں کچھ جو ہے وہ تخفیف ہے۔ مثال کے طور پر کعبہ شریف کی طرف اگر کوئی پاؤں کرنا، سونا، لیٹنا، اس طرف جو ہے وہ پاؤں کر کے، تو اس کی بھی ممانعت ہے، اور بالکل یہ مکروہ ترین اعمال ہے، اور ان میں سے اشد مکروہ جو ہے وہ یہ کعبے کی طرف تھوکنا ہے۔ ہمیں ہر چیز میں خیال رکھنا ہے۔ دیکھیں ہم سو رہے ہیں تو ہمیں اس چیز کا خیال کرنا ہے کعبے کی طرف ہمارے پاؤں نہ ہوں، ہم تھوک رہے ہیں تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے کہ ہماری تھوک کہیں کعبہ کی طرف جو ہے وہ نہ جائے اور ہم اس طرف نہ پھیرو۔ تو یعنی ہر وقت گویا کہ یہ چیز ہمیں اپنے ذہن کے اندر نقش رکھنی، بیٹھانی۔ پان کھانے والے، گٹکا ہر وقت منہ میں رکھنے والے، یا عام تھوک پھینکنے والے، بالکل ان چیزوں سے غور کرنا چاہیے، اور لازمی اپنے آپ کو جو ہے وہ بچانا جو ہے وہ چاہیے کہ کعبہ شریف کی طرف کسی طرح بھی جو ہے وہ ہرگز جو ہے وہ نہ تھوکا جائے۔ ایک سوال جو تقدیر کے حوالے سے ہوا، تقدیر ایک تو اجمالی طور پر اس پر ایمان لانا، اور اس کی اقسام بھی سائل نے جو ہے وہ پوچھی ہیں، یہ بھی انشاءاللہ ہمارے ان موضوعات میں سے ایک موضوع تقدیر کا بھی ہوگا۔ اجمالی طور پر اللہ رب العالمین نے جو کچھ ہمارے لیے لکھا، اپنے علم سے جانا، اسے تحریر فرما دیا گیا، اور وہ تقدیر اس کی اب کچھ اقسام ہے، 3 قسمیں اس کی جو ہے وہ بیان کی گئیں، لیکن اس میں کافی ڈیٹیل ہے، کافی تفصیل ہے۔ ہم چاہیں گے انشاءاللہ اس موضوع کو بھی لیں، ایک چارٹ کی صورت میں آپ اسکرین پر جب وہ دیکھ بھی رہے ہوں ساتھ ساتھ، تو ان کی اقسام کو بھی جو ہے وہ ہم بیان کریں کہ کس کے اندر کیا تبدیلی کب ہو سکتی، کب نہیں ہو سکتی، اور کون سی تقدیر کی وہ قسم ہے کہ جس میں بالکل جو ہے وہ تبدیلی کا معاملہ نہیں ہوتا۔ تو تقدیر پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور اس کے خیر اور اس کے شر پر ہر اعتبار سے جو کچھ ہمارے مقدر میں ہے اس پر ہمارا ایک اجمالی طور پر تو یہ تمام پر جو ہے وہ ایمان، کیونکہ ایمان صرف اور صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کو ایک جاننا اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ کو ایک جاننا، پھر اسی ایک جاننے میں یہ پوری وسعت ہے جسے ہم دین اسلام کہتے ہیں، کہ ہر اعتبار سے نبی پاک علیہ السلام سے جب پوچھا گیا ایمان کے حوالے سے، تو آپ علیہ السلام نے اس حوالے سے کیا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، ملائکہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ۔ پھر آگے کچھ دیگر کے اندر اور ڈیٹیل اور اس کی تفصیل بیان کی گئی کہ اپنی جو ہے وہ تقدیر کے خیر شر ہونے پر بھی جو ہے وہ ایمان لانا۔ تو یہ ہر آدمی اس پر ایمان لائے، اور اسی عقیدے پر اس کو گامزن رہنا یہ ضروری ہے۔ لیکن اس کی اقسام انشاءاللہ ہم پھر جو ہے وہ کسی پر جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ مدنی کے ناظرین، ایک بات بہت ہے کہ اللہ رب العالمین کو ایک ماننا، رب کی توحید، یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی توحید یہ ہے کہ اللہ کو اس کی ذات اور صفات اور احکام اور افعال میں شریک سے پاک ماننا۔ اللہ ایک ہے، اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے، سب رب کے محتاج ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام، فرشتے، اللہ کے نیک بندے اور ساری مخلوق یہ اللہ کی محتاج ہے، لیکن رب کسی کا محتاج نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد،
رب کی توحید کو بیان کیا، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی زبان سے اللہ کا ہی حکم ہوا، اے حبیب فرما دو کیا اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا ہوا نہ اس سے اولادیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کی کوئی برابری کا نہیں۔ یہ اللہ کی توحید، اللہ کو واحد ماننا، اللہ رب العالمین کو ذات، صفات، احکام، افعال میں کسی اور کو اس کے شریک نہ ٹھہرانا۔ اب یہ شریک جو یعنی کسی کو بھی مستحق عبادت جاننا، کسی اور کو معاذ اللہ خدا ماننا، اس کی عبادت کرنا، اور یا اسی طرح جو ہے وہ ان چیزوں میں شریک ٹھہرا لینا، جسے شرک کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کفر تو بدترین گناہ ہے، لیکن ان میں سے جو سب سے اشد ہے اسے شرک کہا گیا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک ہی ہے جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک نہیں بخشے گا، شرک نہیں بخشے گا، اور اس کے علاوہ جو چاہے رب بخش دے گا، شرک رب نہیں بخشے گا۔ یعنی جو آدمی دنیا میں معاذ اللہ مشرک ہوا تو اللہ اس گناہ کو جو ہے وہ نہیں بخشے گا۔ ہاں دنیا میں موقع ہے، وقت ہے، کسی طرح کا بھی شرک ہو، کفر ہو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں توبہ رب نے وہ نفیس شے بنائی ہے کہ شرک جیسے گناہ کو بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہو کوئی، اور رب وہ بھی گناہ جو ہے وہ معاف کر دے گا۔ لیکن کب معاف کرے گا؟ جب آدمی اس سے توبہ کرے گا۔ اور توبہ کب ہوگی اس سے؟ توبہ تبھی ہی اس سے ہوگی کہ جب وہ شخص جو ہے وہ اس سے یوں توبہ کرے کہ جو شرکیہ معاملہ کرتا ہے، جس طرح کا شرک ہے، اس چیز کو ترک کر کے چھوڑ کر اس سے بیزاری کا اعلان کرتے ہوئے نادم ہوتے رب سے معافی مانگے، اور اب ان عقائد کی طرف جو اسلام کا تقاضا ہے اسے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور ان کو مانے، ان کو جانے۔ یہ جو ہے وہ شرک سے توبہ ہوگی۔ تو یہ شرک جو ہے وہ بہت بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس سے ہر انسان کو بچنا ہے۔ اور یہاں میں مدنی چینل کے ناظرین ایک تھوڑی سی اس کی وضاحت بھی کرتا چلوں۔ شرک جیسے کہ ہم نے یہ کہا کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو اس طرح جو ہے وہ اسی طرح جاننا، شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ اب کئی چیزیں ایسی ہیں جن میں بعض اوقات سمجھنے کے اندر غلط فہمی ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کہیں معاذ اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کو یہ قرار دے دیں کہ یہ شرک کے اندر پڑا ہوا ہے، یہ مشرک ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک عرض کروں، شفا اللہ نے دینی ہے، شفا اللہ ہی دیتا ہے، رب نہ چاہے تو ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، رب نہ چاہے تو ایک درخت کا پتا بھی جو ہے وہ نہیں ہل سکتا۔ سب کچھ اللہ کے دستے قدرت میں ہے، اور اللہ ہی حقیقی مالک و مختار ہے۔ رب تبارک و تعالی کسی کا محتاج نہیں، سارے اس کے محتاج ہیں۔ یہاں تک معاملہ بالکل یہ اللہ کی الوہیت، اللہ کی وحدانیت، توحید اور یہ ساری گفتگو اور عقائد یہ شرک سے پاک ہیں۔ اب اللہ نے کسی کو طاقت دی، اللہ نے ہی کسی کو کوئی چیز کی صلاحیت عطا فرمائی، تو اب یہ کہا جائے گا کہ یہ عطائی طاقت ہے اس کے پاس۔ یہ کیا ہے؟ عطائی طاقت ہے۔ فرشتے ہیں نا، جی ہاں فرشتے ہیں، فرشتوں کے پاس بھی پاور ہے، طاقت ہے، ایسی ایسی طاقتیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہیں۔ کوئی جو ہے وہ حاملان عرش کہلائے، جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں، عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، کئیوں کی بڑے بڑے ان پہاڑوں پر جو ہے وہ ڈیوٹیاں فرشتوں کی ہیں، بارش برسانے پر ڈیوٹیاں فرشتوں کی ہیں، موت کا فرشتہ عزرائیل علیہ السلام، ایک وقت میں کتنے لوگ دنیا بھر کے اندر کہاں کہاں جو ہے وہ انتقال کرتے ہیں۔ رب نے عزرائیل علیہ السلام کو اتنی طاقت دی ہے نا کہ وہ ان کی روح کو نکال لیتے۔ تو کتنے فرشتے ایسے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی طاقت۔
تو جب اللہ نے ہی انہیں دی ہے یہ طاقت، تو اب اللہ رب العالمین کی دی ہوئی طاقت سے ہی یہ فرشتے بدر کے میدان میں اترتے ہیں اور آ کر مدد کرتے ہیں، آ کر مدد کرتے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن کی واضح طور پر اس پر نصوص قطعیہ ہیں، فرشتوں نے مدد کی ہے، مدد اللہ ہی فرماتا ہے، لیکن فرشتوں کے ذریعے رب تعالیٰ نے جو ہے وہ فرشتوں کو وسیلہ بنا دیا، جاؤ اور فرشتوں کو حکم دے دیا مدد کرو۔ تو اب یہ اگر کہا کہ فرشتوں نے مدد کر دی، فرشتوں نے مدد کی، تو یہ نظریہ اس طور پر جو ایک مسلمانوں کا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد کی ہے، تو بھائی اس میں کوئی کسی طرح کا شرک کا معاملہ نہیں ہے، اس میں کوئی کسی طرح کا جو ہے وہ غیر شرعی معاملہ نہیں۔ اسی طرح آدمی یہ نظریہ انبیاء کرام علیہ السلام، اللہ کے نیک بندوں، کہ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد کرتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، بے شک اللہ مولا، مولا کا مطلب مددگار، اور جبریل بھی اور ملائکہ بھی، رب خود فرما رہا ہے، صالح مومن کو بھی رب فرما رہا ہے کہ یہ کیا ہیں، یہ مولا ہیں، مددگار ہیں۔ تو عقیدہ نظریہ یہ کہ رب تعالیٰ حقیقی طور پر مالک و مختار ہے، رب نہ چاہے کچھ نہیں ہوگا، لیکن رب کی دی ہوئی طاقت سے یہ آگے جو ہے وہ ماننا، عقیدہ رکھنا، یہ بالکل شرعاً درست ہے۔ بہت تفصیلی اس کی جو ہے وہ استمداد کے حوالے سے گفتگو ہے، انشاءاللہ کچھ اگلے سلسلے میں جو ہے وہ اس طرح کی باتیں، بعض جو ایسے پوائنٹ ہیں جن کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں کوئی ایک معاملے کو تھوڑا سا ایک طرف سے دیکھ کر کہیں معاذ اللہ دوسروں کے حوالے سے کوئی ایسی رائے جو ہے وہ قائم نہ کرتا ہو۔ اللہ کریم ہمیں دین اسلام کی درست تعلیمات سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ، اور نیکسٹ سلسلے میں بھی آپ کے جو سوالات اگر رہ چکے ہیں تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ ضرور آئندہ پروگرام میں سب سے پہلے آپ کے وہ سوال جو ہے وہ ہم چلائیں، اور ان کے مطابق جو ہے وہ جو کچھ پوچھا گیا انشاءاللہ کوشش کریں گے، اللہ نے چاہا تو ان کے جوابات بھی دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس مدری چینل کو شاد آباد رکھے، اور قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تعلیمات، آپ کے ارشادات کے مطابق ہم سب کو اسی طرح دین اسلام کی خدمت کرنے اور دین اسلام پر عمل کرنے بھی کی توفیق عطا فرمائے۔ مدری چینل دیکھتے رہیے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔